تاہم عراق اور لیبیا اور اس وقت وینزویلا کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ زمینی حقائق سے باخبر رہنا اور ان کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو، ہمارے سارے متعلقین محبین کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اللہ میرے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرحدوں کی اور اندرونی طور پہ ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، اس وقت دو باتیں عرض کرنی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ اس وقت وینزویلا کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے بڑا ہے اور معدنیات کے لحاظ سے بھی بہت آگے، پاکستان سے آگے تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت آگے ضرور۔ اپنے قدرتی وسائل کے لحاظ سے اور اپنی جغرافیائی حیثیت کے لحاظ سے وینزویلا اپنی الگ ایک شناخت اور اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور جو ماما خام خواہ یا خدائی فوجدار جو اپنے آپ میں خود ہی سب کا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور جسے بدقسمتی سے میری قوم کے بہت سے افراد جو احساس کمتری کا شکار ہے، وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سپر پاور ہے۔ جب اس کو سپر پاور دنیا سمجھ رہی ہے تو وہ اپنی پاور دکھا رہا ہے، اور وہ رات کے آخری پہر میں حملہ آور ہوتا ہے، اور بغیر کسی پوچھے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر اقوام متحدہ کو اپنی لونڈی کو بغیر اعتماد میں لیے، بغیر سلامتی کونسل کے اطلاع کے حملہ آور ہوتا ہے اور تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ ملک کی جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ وہاں کے ملک کے سربراہ کو اس کی اہلیہ سمیت اٹھا کر ان کے بیڈ روم سے لے جاتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ فوج کی طاقت کا نہ ہونا اور اپنی فوج کا کمزور ہونا، اگرچہ وسائل بہت زیادہ ہوں لیکن اگر فوج کمزور ہے تو کوئی بھی آ کے آپ کو ترنے والے کی طرح نگل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احسان مند ہوں۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عظیم دنیا کی عظیم تر فوج سے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہمیں جو ہے یہ نعمت عظمیٰ کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات میں بالکل بلا کسی جھجک کے اور بغیر کسی دباؤ کے اور بالکل بباغ ظاہر کہہ رہا ہوں کہ بچپن میں جنرل ضیاء الحق کی صورت میں ہمیں ایک قیادت ملی تھی، فوجی عسکری قیادت، اور پھر درمیان میں جو ہے وہ اللہ ترلے آتے رہے۔ ابھی جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں حافظ قرآن سید آل رسول کی صورت میں بہترین قیادت سے نوازا ہے، اور خدا کے لیے اس قیادت کو اور اس عسکری قوت کو غنیمت جانیے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیجیے، ورنہ اغیار کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں اور وہ ترنے والا بن چکا تھا میرا ملک، اور وہ اس کو نگلنے والے تھے۔ وہ عفریت جو ہے وہ اس کو اپنے منہ میں لے کے چبانے والے تھے۔ اللہ نے یہ قیادت ہمیں دے دی، اور الحمدللہ پوری دنیا نے اس قیادت کو نہ صرف مانا بلکہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستانی عسکری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، پاکستانی عسکریت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، کتوں کے بھونکنے سے انسان اپنے انسانوں کو ذلیل نہیں کرتے، اور انسان اپنی انسانیت کے مقام سے نیچے نہیں آتے۔ وہ باہر بیٹھ کے، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے، کوئی برطانیہ میں بیٹھ کے، کوئی کہاں اغیار کی گود میں بیٹھ کے بڑے کتے بھونک رہے ہیں اور بھونکتے رہیں گے۔ کچھ یہاں بھی بھونکنے والے موجود ہیں۔ کسی کتے کے بھونکنے پہ کیا نہیں دھرنا، اپنی قیادت پہ اعتماد رکھنا ہے، اپنی فوج پہ اعتماد رکھنا ہے، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے اس وقت سمجھنی، وہ یہ ہے کہ میری قیادت الحمدللہ پوری طرح بیدار ہے۔ بہت وبیلہ ہوا، بہت شور ہوا کہ افغانستان میرا اسلامی برادر ملک ہے۔ بھائی ہم نے کب انکار کیا؟ اسلامی بھی ہے، برادر بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، سب مانتے ہیں، لیکن زمینی حقائق سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے علم میں
ہاں جی اگر نہیں تو آ جائیں، باخبر ہو جائیں، اگر آپ کے علم میں ہے تو اس پہ غور کریں، اور اگر نہیں تو میں علم میں لا رہا ہوں، اس پہ خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا کہ اس وقت اسرائیل یہودی جو کسی کو اپنے اندر بسنے نہیں دیتا، جو کسی کو اپنے درمیان رہنے نہیں دیتا، جو کسی پہ اپنے راز نہیں کھولتا، وہ اتنا عیار، شاطر، مکار، چلاک، دغاباز، دجال یہودی جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے راز چھپا کے رکھتا ہے، اس نے کیسے افغانیوں کے لیے اسرائیل کے اندر الگ کالونی بنا دی، الگ جو ہے ان کے ایک خطہ دے دیا گیا ہے، اور وہاں افغانیوں کو لے جا کے آباد کر رہا ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا نہیں پورا سوچئے، اور سوچ کر سمجھ کر سنبھل کر چلیے کہ میری عسکری قیادت جو کر رہی ہے الحمدللہ ٹھیک رخ پہ جا رہی ہے۔ اعتماد رکھیے اور اللہ کی ذات عالی پہ یقین رکھیے، اور ان کا ساتھ دیجیے اور بھرپور ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عالم اسلام کا اور میرے وطن عزیز ملک پاکستان کا اور میرے سرحدی محافظوں کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔